بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ دوست یہ بھی کہنے لگے کہ یہ اسلامی ریاست کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو، ابھی اتنے سارے پولیٹیکل مسئلے چل رہے ہیں کرنٹ سینیریو میں، ان پہ بھی بات کرنی چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں ان پہ بات ہونی چاہیے، کرنٹ افیئرس پہ بات کریں تاکہ وہ آپ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ان سے سنکرونائز رہیں۔ اصل میں یہ مقصد ہی نہیں ہے نا ان ویڈیوز کو بنانے کا، ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس پہ کوئی 50 لاکھ لائک آ جائیں یا 50,000 بھی لائک آ جائیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے سمٹم یعنی علامت، اور ایک ہوتا ہے مسئلہ یعنی پرابلم۔ علامتوں پہ بات کرتے رہیں گے تو صحیح ہے، وہ کرنٹ بھی ہوں گی، وہ سب کو اچھی بھی لگیں گی، لیکن لوگ مسئلے تک نہیں پہنچیں گے۔ تو مسئلہ سمجھانا ہے سب کو کہ اسلامی ریاست کے بغیر اس قسم کی حرکتیں آپ کے معاشرے میں ہوتی رہیں گی۔ اچھا، اس پہ نا ایک بہت جو کہ مسلمان خود کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، وہ طبقہ عام طور پہ یہ کہتا ہے کہ جو علماء تھے ان کو حکمرانوں سے دور ہی رہنا چاہیے، اور یہ ان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ حاکم وقت کے ساتھ بیٹھیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یا اس کو سمجھائیں یا جو بھی ہے، یا وہ اقتدار کی خواہش کریں، اسلامی ریاست کی خواہش کریں، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو چنگیزی چل رہی ہے کیونکہ ہم نے اس قسم کی باتیں سوچ لی ہیں۔ پھر یہ کہ کیا اسلامی ریاست یا اقتدار کی خواہش کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز بھی ہے یا نہیں ہے، ہمیں تو وہ دیکھنا پڑے گا نا۔ باقی باتیں جو بھی کرتے رہیں، جتنے بھی بڑے آپ مفتی عالم ہوں، لیکن ہم اگر قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ میاں نے آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، تو ہم اس سے دیکھیں گے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جائے سچائی کے ساتھ لے جائے، اور جہاں سے بھی نکالے سچائی کے ساتھ نکالے، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو یہ اگر اللہ میاں دعا منگوا رہے ہیں ہم سے، اور آپ بھی کہیں کہ علماء کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ سیاست میں پڑھیں، تو پھر علماء کیا کریں گے؟ مطلب قرآن سے ہٹ کے چل رہے ہیں۔ یہاں پہ اس قسم کے بھی عالم ہیں، وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں، لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، توبہ کرواتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں دین کی خدمت ہو گئی کیونکہ وہ نیکی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ اب برائی سے روکنے کی جب بھی بات آئے گی نا، تو آپ کو اسلامی ریاست کی ضرورت اس لیے پڑے گی کہ برائی سے روکنے کے لیے قوت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ قوت ایک انڈیویجول والی قوت نہیں ہے کہ وہ 50 لوگوں کے سے لڑ کے برائی کو روکے گا، وہ حل نہیں نکلے گا۔ ایسی قوت چاہیے ہوتی ہے کہ جو برائی کو بڑے پیمانے پہ روک سکے۔ اس کے لیے ہمیں اسلامی ریاست کی ضرورت ہے، تھی اور رہے گی، اور یہ جب بھی قائم ہوتی ہے بھلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جب بھی تباہ ہوتی ہے تو یہ ہم وہیں جاتے ہیں جہاں ورلڈ وار 1 2 اور اس کے بعد کی جتنی بھی منحوس جنگیں اور بیماریاں آئی ہیں اس میں ہم چلے گئے۔ تو اسلامی ریاست کی ضرورت ہے، اس کی خواہش ضروری ہے، قرآن ہمیں اس کی دعا مانگنے کو کہہ رہا ہے، اور وہ بھی اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بہترین امت ہیں اور آپ کو صرف نیکی کا حکم ہی نہیں دینا بلکہ برائی سے روکنا بھی ہے، تو برائی سے صرف زبان سے نہیں روکنا نا۔ پھر وہ کچھ لوگوں کے لیے کنڈیشن ہے جن کے شاید ہاتھ پاؤں کمزور ہوں، جن کے اندر حوصلے تھوڑے سے پست ہوں، ورنہ برائی کو تو ہاتھ سے روکنا ہے نا۔ اور اگر ہاتھ سے روکنا ہے تو آپ نے بینگ انڈیویجول روکیں گے تو کوئی حل نہیں نکلے گا۔ برائی کو پھر آپ نے بینگ اسٹیٹ روکنا ہے، پھر اس کے لیے آپ کو ایک ایسی اسٹیٹ چاہیے جو ان اصولوں پہ بنی ہو کہ ہم کسی بھی جگہ پہ کوئی برائی ہوگی تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، کچھ کر سکیں گے تو اس کے خلاف پھر مزاحمت کرنی شروع کر دیں گے۔ وہ اور بات ہے کہ وہ بننے کے فوراً بعد مزاحمت شروع نہیں ہو سکتی، بالکل بھی عقل مندی کا طریقہ نہیں ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو بہت سارے مسلمان جو ایران اور شام کے پاس رہتے تھے، انہوں نے آ کے شکایت کی، تو حضرت ابوبکر نے یہی کہا کہ ابھی صبر کرو،
ایک وقت آئے گا کہ جب ہم ان سے بھی نمٹیں گے، اور پھر وہ وقت آیا حضرت عمر کے زمانے میں، ہم نے دیکھا، وہ اور بات ہے۔ لیکن کیا کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہونے چاہیے کہ آپ نے اقتدار میں آنے کے بعد ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اب اسی سے ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان ہیں کیا؟ مطلب کیا یہ ایک کیٹیگری کا نام ہے؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستانی مسلمان ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم افغانی مسلمان ہیں، کچھ فلاں کہتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہم پہلے افغانی ہیں پھر مسلمان ہیں، پہلے پاکستانی ہیں پھر مسلمان ہیں۔ تو کیا ہے یہ؟ قوم کا نام ہے کسی، یا یہ کسی نسل کا نام ہے؟ تو قرآن نے نا اس مسئلے کو، یہ شاید واحد ایک کتاب ایسی ہے کہ جس نے اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دیا۔ کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں بندر کے بچے اور یہ سب، یہ مسئلے کو بڑھانے والی باتیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو آدم اور حوا سے پیدا کیا۔ تو اب آپ یہ کہیں کہ میں پنجابی ہوں، یا میں پٹھان ہوں، یا میں بلوچی ہوں، یا میں کچھ اور ہوں، تو ان دی اینڈ جب بھی آپ اس کو ڈگ ان کرتے 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 پیچھے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اچھا میں تو آدمی ہوں، آدم کی اولاد ہوں۔ تو پھر آپ کے اندر سے یہ مسئلے نکل جائیں گے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، تو بھائی بھائی ہو گئے۔ اگر کوئی تفریق ہے بھی تو وہ اس وجہ سے ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اچھے کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو برے کام کر رہے ہیں۔ اب جو برے کام کر رہے ہیں ان میں دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ کہ جو اپنی ذات کے لیے تو برا کر رہے ہیں لیکن اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، تو ان کے لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ ان کو سمجھائیں گے، آپ ان کو کہیں گے، آپ ان کو تنبیہ کریں گے، لیکن آپ ان کے خلاف کوئی بغض، کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اور کچھ برے ایسے ہیں جن کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہو گیا ہے، تو پھر ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ بے شک آدم کی اولاد ہیں، لیکن کیونکہ اب وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں تو ان کے خلاف جنگ ہوگی۔ اس سے آسانی کیا ہوئی؟ اس سے آسانی یہ ہو گئی کہ اب مثال کے طور پہ کوئی امریکی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں اگر امریکہ صحیح بھی کر رہا ہوگا غلط بھی کر رہا ہوگا تو میں ہوں تو امریکی۔ آپ پاکستانی کو ہی لے لیں، تو اگر کوئی کہے کہ پاکستانی ہوں میں، پہلے پاکستانی فوج صحیح بھی کر رہی ہوگی غلط، یا کوئی اور حاکم اس کا صحیح بھی کر رہا ہوگا یا غلط بھی کر رہا ہوگا، تو میں پہلے جو ہوں وہ میں پاکستانی ہوں، تو میں نہیں بولوں گا۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک بہت اچھی تفریق ہو گئی کہ یار میں صحیح کے ساتھ ہوں اور غلط کے خلاف ہوں، چاہے وہ میرا سگا بھائی غلط کرے گا تو غلط ہے، اور چاہے ایک ایسا انسان جو مجھے بالکل پسند نہیں ہے وہ صحیح کرے گا تو صحیح ہے۔ تو اس سے اتنی فیئر ڈویژن ہوگی کہ آپ کو کالے گورے کی، نسل کی، اپنی ذات کی، ان سب کی ریزنز نہیں رہیں گے۔ اور اگر آپ ڈگ ان کریں تو دنیا میں ان دو پارٹیز کے علاوہ کسی پارٹی کو بننے کا کوئی لاجیکل ریزن رہتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہ یار ہم پنجابی ہیں، پنجابی کا ساتھ دیں گے، یا ہم بلوچی ہیں، ہم بلوچیوں کا ساتھ دیں گے، یا ہم امریکی ہیں، امریکیوں کا ساتھ دیں گے۔ تو جب آپ اس کو پیچھے لے کے جاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ باؤنڈریز تھیں ہی نہیں۔ تو آپ کس دادا سے پنجابی ہیں؟ کوئی یہ پوچھے گا نا، آپ کس دادا سے بلوچی ہیں؟ اور اس کے بعد والے جو تھے وہ کیا آپ کی نسل سے نہیں تھے؟ اور پیچھے جاتے جائیں تو پھر وہی بات کہ ہم سب آدمی بن جاتے ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ قومیت جو ہے ہماری وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا مطلب یہ کہ حضرت آدم کی اولاد کے وہ لوگ جو اللہ کی مرضی پر چلنے والے ہیں۔ تو یہ اب جب اسلامی ریاست اس کانسیپٹ سے بنے گی تو پھر یہ ہوگا کہ جہاں پر بھی بھلائی ہو رہی ہوگی وہ اس کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ اکنومیکلی ہمارے لیے فیزیبل نہ ہو، فائنینشلی فیزیبل نہ ہو، لیکن ہم ساتھ دیں گے۔ اور جہاں پر بھی برائی ہو رہی ہوگی ہم اس کے خلاف بولیں گے، لڑ سکیں گے تو لڑیں گے، اس کو روکیں گے، چاہے وہ ہمارے لیے اکنومیکلی فیزیبل نہ ہو، کوئی بھی اور وجہ ہو۔ جیسے ہم نے ماضی میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں کہ جس ملک میں مسلمان پسرے ہوتے تھے اس کے ہیڈ آف اسٹیٹ سے ہماری دوستی ہو جاتی تھی، ہم اس کو اپنی چیزیں بیچنا شروع کر دیتے تھے، اور ہم یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اس کے خلاف بولیں گے تو یہ ہم سے خریدے گا نہیں، پھر ہماری اکانومی اور فلاں۔
اچھا، اس کے لیے نا جو بات سمجھنے کی ہے، جو ہم سمجھتے نہیں ہیں، مثال کے طور پہ بیمار ہو جائیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ ایک بات نہیں سمجھتے کہ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، شفا نہیں دیتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوا جو آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہو، اس سے آپ کی بیماری اتنی بگڑ جائے کہ آپ کو پتہ نہ ہو۔ تو یہ اکانومی، یہ فائنینس، یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں، پہلے اللہ کی ولادت ہے۔ اس کانسیپٹ سے اسلامی ریاست بنے گی، اور اس کی خواہش رکھنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ اس کی ہمیں دعا مانگنے کو کہا گیا ہے۔